اسلام کے ابتدائی دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو السابقون والاولون بولتے ہیں، یہ معلوم ہے۔ اس میں سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے جو لوگ ایمان لائے ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پھر ان کے بعد اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مہاجر ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، ان کو مہاجرین اولین اور سابقین کہا جاتا ہے ان کو۔ ان کے بعد لیلۃ العقبہ میں 5 لوگ ایمان لائے، اور انصار میں سابقون و اولین وہ 5 ہیں، 5 شخص ہیں جنہوں نے پہلے لیلۃ العقبہ میں بیعت کی تھی، یعنی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، عوف رضی اللہ عنہ، رافع رضی اللہ عنہ، خطبہ رضی اللہ عنہ، اور جابر رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 لوگ انصار میں سابقین و اولین ہیں، لیلۃ العقبہ میں بیعت کرے تھے یہ 5 لوگ۔ ان کے بعد اور بھی لوگ مسلمان ہوتے گئے اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، منہ نہیں موڑے۔ ان میں ایک ایک کے واقعات سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کرنے والے 7 افراد ہیں وہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ، اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، سیدنا صہیب، سیدنا بلال، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہم، جن میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے کروائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ان کی قوم کے ذریعے، اور جو باقی بچے انہیں مشرکین نے پکڑ لیا اور انہیں لوہے کی زرہیں پہناتے اور دھوپ میں تپنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ جو 5 لوگ ملے ان کو لوہے کی زنجیریں، زرہیں پہنا کے دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے۔ ان میں سے سوائے سیدنا بلال کے کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ چلا ہو۔ جو لوگ اپنی خواہشات بولتے تھے وہ سب کرتے تھے، لیکن ایمان پہ رہنے کے لیے بولتے تھے۔ آپ جو بول رہے وہ کرتے، لیکن ہم اپنے ایمان پہ رہنا چاہتے۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے تو اپنی ذات کو اللہ کے معاملے میں فنا کر دیا تھا، اور انہیں ان کی قوم کی وجہ سے ذلیل کیا جاتا تھا۔ یہ حبشی نسل تھے، اس لیے انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ قریش انہیں بچوں کے حوالے کر دیتے اور انہیں مکہ مکرمہ میں گلیوں میں لیے پھرتے تھے، لیکن سیدنا بلال پھر بھی احد احد کہتے تھے اس وقت بھی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث 3832۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ سرداران قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابی تھے، سیدنا خباب رضی اللہ عنہ، سیدنا صہیب، سیدنا بلال اور سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرداران قریش نے انہیں دیکھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں پر خوش ہو؟ کیا یہ 2-4 لوگ جو ایمان لائے ان کو دیکھ کے خوش ہیں آپ؟ اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ الانعام کی آیتیں ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 51 سے 58 تک۔ اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو خوف رکھتے ہیں اور اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے سے لے کے، اور اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 3985۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، دار ارقم بولتے اس کو، اور صرف چند ہی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چتا لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ کوئلے جو آگ لگا دیتے تھے، خباب رضی اللہ عنہ کو اس پہ لٹا دیتے تھے، اور ایک شخص ان کے سینے پہ پیر رکھ کے دباتا تھا، ان کے جسم سے چربی پگھل کے وہ کوئلے بجھ جاتے تھے۔ برسوں بعد جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی۔ پوری پیٹھ سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔
عمر رضی اللہ عنہ کو جب اپنی پیٹھ کھول کے بتائے تو وہ پورے سفید داغ تھے. تو خباب رضی اللہ عنہ پوچھے تھے عمر رضی اللہ عنہ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیٹھ پہ سفید داغ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہے؟ نہیں, بلکہ مشرکین نے مکہ جو ظلم کرے تھے اس کی وجہ سے ہے. صفحات ابن سعد جلد 3 صفحہ 122 123 پہ. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے, ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں اس طرح گھسیٹا جاتا, ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی, اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان بالکل باہر نکل آتی تھی. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے لیے جو امیہ بن خلف کے غلام تھے, بلال رضی اللہ عنہ کے گردن میں رسی باندھ کے گلی کوچوں میں بازار میں ان کو لے کے جاتے تھے, گھسیٹا جاتا تھا, پیٹھ پہ لاٹھیاں ماری جاتی تھی, اور دوپہر کے وقت میں تیز دھوپ میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا. سینے پہ ایک بڑا پتھر رکھ دیتے تھے گرمی میں, جس کی وجہ سے ان کی زبان تک باہر نکل کے آتی تھی. امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے, مگر اس حال میں بھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا, بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. سیرت ابن ہاشم جلد 1 صفحہ 317 اور 318 میں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے 280 درہم کے عوض خرید کر آزاد کیا تھا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ سیاہ تھا, آپ دراز قد اور دبلے پتلے تھے, آپ کے گالوں پر گوشت بہت کم تھا اور بال انتہائی گھنے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کا یہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف سے 280 درہم میں خرید کے آزاد کر دیے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا تھا, سیاہ, اور آپ دراز قد کے تھے, لمبے تھے, دبلے پتلے تھے, آپ کے گالوں پہ گوشت بہت کم تھا اور بال انتہائی گھنے تھے. صفحات ابن سعد جلد 3 صفحہ 232. سیدنا یاسر اور سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہا دونوں میاں بیوی بھی دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے. یاسر اور ان کے بیوی سمیہ بھی السابقون الاولون میں سے ہے. یاسر رضی اللہ عنہ کے مکہ آنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ اپنے چوتھے بھائی کی تلاش میں مکہ آ نکلے تھے. یہ 4 بھائی تھے, 4 میں سے ایک بھائی مکہ چلے گئے تھے, تو یاسر ان کے ساتھ اپنے اور 2 بھائیوں کے ساتھ مکہ آ گئے تھے اپنے چوتھے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے, اور 2 بھائی ان کے حارث اور مالک کی تلاش میں آ نکلے تھے. باقی 2 بھائی تو واپس چلے گئے, لیکن یاسر واپس نہیں گئے, یاسر مکہ میں ہی رہ گئے, وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. صفحات ابن سعد جلد 4 صفحہ 136. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اسلام کی پہلی شہید حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ ہیں. ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث 36920. یہ اسلام کی پہلی شہادت تھی, بہت برے طریقے سے یہ قتل کیے گئے ہیں سیدہ سمیہ, ان کے شرمگاہ پہ نیزہ مار کے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گرم گرم بالوں پر چتا لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے. ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناک کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئی. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے تھے کہ ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے. جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینے جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو بولے تھے, مارتے تھے, ان کو بے ہوش ہو جاتے تھے, طرح طرح سے تکلیفیں دیتے تھے. اب ہوش میں آ کے تھوڑی دیر بیٹھے, پھر آ کے کوئی مار کے جاتا تھا سر پہ, پھر سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے گھنٹوں. اور جب یہ ہجرت کرنے لگے, ہجرت کے وقت میں, تو ان کے پاس جو کچھ بھی مال وغیرہ تھا وہ سب چھین لیے, سب چھوڑ کے چلے جاؤ بولے. آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینے چلے گئے. شرح زرخانی میں جلد 1 صفحہ 496 میں. یہ جو صحابہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, پھر ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ کو, سیدہ سمیہ کو, یہ لوگ طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے. یہ ابو جہل تھا جو نیزہ مار کے سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب دامن اسلام میں آئے
تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے. یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا. صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے وہ لوگوں کے سامنے حرم میں رہنے کے باوجود چلا چلا کے بولتے تھے، تو لوگ ان کو مار کے اسی جگہ پہ لہو لہان کر دیا کرتے تھے. زمزم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی ان کے پاس. واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شہر مکہ کے ایک ممتاز و معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ پتھر پھینک کے مارتے تھے یہ لوگ، کہ غریبوں کو ہی نہیں بلکہ امیروں کو رئیسوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے انہیں نہیں بلکہ خود ان کے چاچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے رباب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چاچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی اور بہنوئی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کتنے جاؤ اعزاز والے رئیس تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے جو بہنوئی تھے. مگر جب ان کے اسلام لانے کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی سیدنا عمر نے اپنی بہن فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزاں گر پڑے اور چہرے سے خون بہہ نکلا. عمر رضی اللہ عنہ خود اپنی بہن فاطمہ جن کا نام تھا ان کو ایسا مارے کہ وہ جو کان میں پہنے ہوئے رہتے رنگ وغیرہ کچھ بھی وہ نکل کے نیچے گر گیا، اور چہرے پہ اتنی زور سے مارے کہ چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے چاچا ستائے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ان کے چاچا چٹائی میں لپیٹ کے پوری طریقے سے ہاتھ پیر بن کے چٹائی میں لپیٹ کے ان کو دھواں دیتے تھے ناک میں، جب دم گھٹنے لگتا تھا اس سے سانس لینے نہیں آتا تھا، اتنی تکلیفیں ہوا کرتی تھی اس وقت. عامر بن فاہرہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اتنا مارتے کہ ہوش و آواز نہیں رہتے تھے ان کے. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 48. حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ایک رومی لونڈی تھیں، ایک روم کے تھے، یہ یہاں پہ لائے گئے تھے. وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئیں. تکلیفیں اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات و عزا کی مار پڑی ہے. جب آنکھ چلے گئے نا ان کے تو لوگ بولے تم ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے آنکھ چلے گئے، نابینا ہو گئے. انہوں نے کہا واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لات اور عزا تو میرا کچھ نہیں کر سکتے، وہ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے. دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی. اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے. سیدہ زنیرہ جو روم کے تھے جب ایمان لائے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئی کہ آنکھ کی بینائی چلے گئی ان کی. تو لوگ بولے کہ لات و عزا کی مار پڑی ان کی وجہ سے تمہاری بینائی چلے گی. تو زنیرہ بیان کرے کہ یہ تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے میرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے تو آنکھ جاتے اور آتے. اگلے دن صبح میں جب ان کی روشنی آ گئی واپس آنکھ کی تو لوگ بول رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جادو ہے. طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 256 پہ، سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 318 پہ. ابو فقیہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلاح تھا اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ ہل نہ سکے، اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی. جن کا نام افلا تھا، ابو فقیہ جن کا کنیت ہے، ان کو کپڑے نکال کے دوپہر کے وقت میں ایک بڑے پتھر کے اوپر رکھ کے ان کے اوپر ایک دوسرا بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، اور ہاتھوں کو زنجیریں بن کے رکھ دیتے تھے تاکہ وہ ہل نہیں پانا اور وہ پتھر نکال کے نہیں پھینکتا. یہاں تک کہ
ان کی عقل کھو جاتی، بے ہوش ہو جاتے تھے وہ. انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہی، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے. جو ہجرت حبشہ ہوئی دوسری مرتبہ جو لوگ حبشہ کے لیے چلے گئے، ان کے ساتھ یہ بھی چلے گئے. ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ وہ مر گئے ہیں. ایک بار ہاتھ کھینچ کے لے کے گئے، گردن میں رسی ڈال کے کھینچے، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ مر گئے ہیں اس وقت. اسی دوران سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو معلوم تھا کہ ان کو سانسیں چل رہی تھی، یہ زندہ ہیں، تو ان کو خرید کے ان کو بھی آزاد کر دیے. اسد الغابہ جلد 5 صفحہ 248 پہ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال، عامر بن فاہرہ اور ابو فقیہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. اس پر ان کے والد ابو قحافہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا، میں دیکھتا ہوں تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں سورہ لیل کی آیت 14 سے 21 نازل فرمائی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کو، عامر بن فہرہ اور ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، اور ان طرح کے اور بھی سارے جو لونڈے تھے ان سب کو خرید کے آزاد کر دیے. تو ان کے والد جو تھے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، ابو قحافہ، انہوں نے کہا یہ سب لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں نا، تو ابو قحافہ کیا بولے ان کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، آپ تو کمزور لوگوں کو خرید کے آزاد کر رہے، طاقتور لوگوں کو اگر خرید کے آزاد کرتے نا تو شاید وہ آپ کا بچاؤ بھی کرتے کبھی، آپ تو کمزور لوگوں کو کر رہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، کسی کو بھی آزاد کروں تو میرے بچاؤ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف میں اور دشمنوں کی مذمت کے لیے قرآن مجید میں سورہ لیل آیت نمبر 14 سے 21 تک نازل فرمائی. بنو عادی کے عمرو بن معیل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ستایا کرتے تھے. وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے، میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا ہے. وہ کہتے، تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. بنو عادی کے جو عمرو بن مومل تھے، ان کی ایک لونڈی تھی جو مسلمان ہونے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کو مارا کرتے تھے. مار کے جب تھکتے نا تو یہ بولتے تھے کہ میں کسی مروت میں تمہارے کو نہیں چھوڑا، مارتے مارتے تھک گیا، اکتا گیا، اس لیے چھوڑا سے ہوں. تو وہ جو لونڈی تھی وہ یہ بول دے کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 256، سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 319. دیکھیے قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو. جب یہ لوگ سزائیں دیے، مشرکین مکہ اہل ایمان کو سزائیں دینے کے بعد یہ کسی طرح سے باز نہیں آ رہے تھے نا، تو یہ لوگ کیا کرے، جو قریش کے لوگ تھے سردار، یہ سارے جمع ہو کے ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کسی طرح سے. یہ پہلی ملاقات تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے معبودان باطلہ کو ذلیل کر دیا اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم بتایا تو کفار شدید غیظ و غضب کا دورہ پڑا کفار کو. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یا ڈائریکٹ روکنے کے بجائے سردار قبیلہ ابو طالب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ چند صاحب حیثیت لوگ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے. کچھ لوگ آئے ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے، ان میں ربیہ کے بیٹے ادبا اور شیبہ، ابو سفیان بن حرب، اسباد بن مطلب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عاص بن ویل اور حجاج بن عامر کے 2 بیٹے نبیہ اور منبہ وغیرہ شامل تھے. یہ سارے لوگ مل کے گئے ابو طالب کے پاس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹ بات کرنے سے بہتر ہے اتنے سارے لوگ جمع ہو کے ابو طالب کے پاس گئے. انہوں نے کہا، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کے عیوب گنواتا ہے، ہمارے داناؤں کو بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتا ہے. اسے ہمارے سامنے سے ہٹاؤ یا
خود تم ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح اس کے مخالف دین پر ہیں، ہم اسے آپ کی طرح سے کافی ہو جائیں گے، آپ کی طرف سے ان کافی ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ سارے جمع ہو کے ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو برا بولتے، معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالتے، ہم ان کے جو تھے، ہمارے جو عقل مند دانا لوگ تھے ان کو بیوقوف بتاتے، اور ہمارے جو آبا اجداد تھے ان سب کو گمراہ بتاتے، ہمارے سامنے سے آپ ہٹو، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے مقابلے میں لاؤ، آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اور آپ بھی اسی مذہب پہ جن پہ ہم ہیں، لہٰذا آپ کی طرف سے بھی ہم کافی ہوتے، آپ کا بدلہ بھی ہم لیتے آپ سے، ہم اسے آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ ابو طالب نے ان سے خوش اسلوبی سے بات کی اور انہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مخالفت کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دین اسلام کی اشاعت میں مصروف رہے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی ترغیب دیتے رہے۔ جب یہ رسول اللہ کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرے، اور ابو طالب ان کو آگے بولے بھی نہیں ایسا کر رہے، دوسرے لوگوں سے جب معلوم ہوا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے۔ سیرت ابن اسحاق جلد 1 صفحہ 190 191 پہ، سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 264 265 پہ، الکامل فی تاریخ جلد 1 صفحہ 586 قریش اور ابو طالب کے درمیان کی گفتگو کا ذکر ہے۔ عقبہ بن ابی معیط کو دعوت اسلام۔ عقبہ بن ابی معیط یہ تو وہ دلیل انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ دعوت دیا عقبہ بن معیط، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تو گئے، جانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کھانا نہیں کھایا۔ وہ بولے جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جب تک آپ اس بات کا اقرار نہیں کرتے میں کھانا نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کے جانے کے بعد، تو یہ بولا کہ ٹھیک ہے میں اقرار کرتا ہوں، بے شک اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے چلے گئے۔ یہ بات معلوم ہوئی جب ابو جہل کو اور دوسرے سردار مکہ کو آ کے وہ گردن پکڑ لیے، کیا کرے تم ہمارے ساتھ تھے، محمد کا کلمہ پڑھے، بولا انہوں ایک اچھے گھر کے ہے، قریش کے، دعوت دیا تھا، آئے تھے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، یہ بولو کھاتوں بولے، اس لیے میں بول دیا، تھوڑی نا میں اس کو دل سے مانا سے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بولے کہ اگر ویسا نہیں ہے نا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک دینا۔ بولے ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارا ہمارا آج سے جب تک تم نہیں تھوکتے کوئی تمہارا ہمارا رشتہ نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ گردن اٹھا کے تھوکنے کی کوشش کرا، وہ جب یہ تھوک رہا تھا نا ایسا اوپر اٹھا کے تھوکنے کی، اس کے منہ پہ ہی گر گیا وہ تھوک، جس کا تھوک اسی کے منہ پہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کرنے کی کوشش کیسا کر سکتا تھا یہ منافقانہ حرکت۔ دیکھیے عقبہ بن ابی معیط کو دعوت اسلام۔ عقبہ بن معیط ایک دفعہ سفر سے لوٹا، اس نے قریش کے چند اشراف کو کھانے کی دعوت دی، مطلب جو شریف لوگ ہیں، اشراف شریف کی جمع ہو جاتی، قریش کے لوگوں کو دعوت دی، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ مقررہ وقت پر تمام افراد اکٹھے ہو گئے اور کھانا چن دیا گیا، مطلب دستر پہ رکھ دیا گیا جو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو دعوت دی اور فرمایا جب تک تم لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعلان نہیں کرو گے میں تمہارا کھانا تناول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ بیان کرے یہ بات۔ عقبہ فوراً بول پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو فوراً بول دیا۔ اس اقرار و اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد اس کی دعوت قبول فرمائی اور کھانا تناول فرمایا، پھر لوگ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کی خبر عقبہ کے گہرے دوست ابی بن خلف کو ملی تو وہ لپک کر عقبہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے عقبہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو صحابی، صحابی کا مطلب ہوتا آپ کا جو مذہب ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور میں کنورٹ ہو جانا، مطلب یہ بتوں کا جو بھی مذہب تھا مشرکین مکہ کا وہ مذہب چھوڑ کے اسلام پہ، تو اس لیے ان کو صحابی، صحابی کا ڈیفینیشن معلوم ہے، تو صحابی ہو گیا ہے۔ عقبہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا،
ہاں میرے گھر میں ایک معزز شخص کی تشریف آوری ہوئی، اس نے میرے لا الہ الا اللہ کہے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس بات پر بڑی ندامت محسوس ہوئی کہ گھر آیا معزز مہمان کھانا تناول کیے بغیر ہی لوٹ جائے، بس میں نے اس کا کہنا مان لیا اور اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اس طرح وہ معزز شخص میرا پیش کردہ کھانا کھا کر واپس چلا گیا۔ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ضرور تھا، لیکن یہ تو محض میری زبان کا بول تھا، میں اس کو حقیقت میں نے اپنے دل سے اس کلمے کی تصدیق نہیں کی۔ اس طرح کے منافق تھے یہ۔ ابی بن خلف، ابی کہنے لگا بس ہماری تمہاری دوستی ختم، ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھائے، ان کے چہرے پر تھوک دے اور تھپڑ مارے۔ یہ سب باتیں ابی بن خلف بول رہا۔ عقبہ کہنے لگا اگر تو یہ کہتا ہے تو میں ایسا کرنے تیار ہوں۔ جب عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی گستاخانہ سلوک کیا جس کا اس نے ابی سے وعدہ کیا تھا، لیکن چاند پر کون تھوک سکتا ہے؟ جب منہ اٹھایا تھوکنے کے لیے وہ اپنے ہی منہ پہ۔ ذاہب کہتے ہیں یہ تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں پایا، بلکہ یہ تھوک لوٹ کر عقبہ کے چہرے پر ہی اسی طرح آ پڑا جس طرح آگ کا شعلہ لپک پڑتا ہے، ریٹرن آ کے اسی کے منہ پہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کہاں تک کہیں گا وہ؟ اس شعلے کی تمازت سے وہ اتنا تیز، اسی کا تھوک تھا، وہ تھوکے سے اتنا تیز سرار اس کے منہ پہ آنے کے بعد چہرہ ہی بگڑ گیا اس کا۔ اس شعلے کی تمازت نے عقبہ کا چہرہ جلا ڈالا اور موت تک اس کے چہرے پر برس کی طرح کا نشان ثابت رہا۔ پورا وہ اس کے ہی تھوک سے اس کا پورا چہرہ جل گیا، تھوک سے مطلب اس پہ نشان پڑ گئے، مرنے تک وہ ویسے ہی رہا بدصورت ہو کے۔ اس موقع پر اللہ جل شانہ نے عقبہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وہ ہے سورہ فرقان کی آیت 26-27۔ واقعہ کیا تھا؟ سورہ فرقان کی آیتیں کیوں نازل ہو گئی؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ الکامل فی تاریخ جلد 1 صفحہ 593 پہ سورہ فرقان کی آیتیں پڑھ کے دیکھیے، پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکالمہ ہے، بات چیت ہے، قیامت کے وقت ہونے والا ہے پہلے وہ جس شخص کو پکڑ کے لے کے جائیں گے۔ میں کاش کو دوست نہیں بنا آتا ہے، یہاں 29 تک ہے، 30 31 32 بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رپلائی کر رہے ہیں بعد میں، اس کے دوست ماں باپ احباب جو بھی اس کو گمراہ کرے وہ سب جان دے جانوں میں میری اس امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، قرآن میں کیا کچھ ہے اس کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عتبہ کی گفتگو۔ عتبہ بن ربیعہ یہ بھی بدماش تھا، شریر تھا بہت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آیا۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ بند کیوں نہیں کرتے؟ اتنی تکلیفیں دے رہے ہم ان کو، اتنی اذیتیں پہنچا رہے مسلمانوں کو، لیکن یہ اپنی تبلیغ بند کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہوں، شاید ان کو سرداری چاہیے، دولت چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو ہم پرووائڈ کر دیں گے نا۔ چنانچہ سبوں نے عتبہ بن ربیعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ عتبہ بن ربیعہ کو بھیجے، جاؤ تم جا کے رسول اللہ سے دلی مقصد معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عتبہ جا کے رسول اللہ کو پوچھا آپ کا کیا مقصد ہے، کیوں یہ آپ کر رہے ہیں اتنی اذیتیں اتنی تکلیفیں لینے کے بعد؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، مکہ کے سردار بننا چاہتے ہیں آپ، یا عزت و دولت کے خواہاں ہیں، یا دولت چاہیے عزت چاہیے آپ کو، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں، یا کسی بڑے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ پوچھ رہا، یہ بول رہا رسول اللہ کو آپ کو کیا چاہیے
وہ سب دینے کی ضمانت میں لے رہا ہوں، لیکن آپ اسلام کی دعوت اسلام سے باز آ جائیں اور آپ کی ہر خواہش اور ہر تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ سحرانہ تقریر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سورہ فصیلت، سورہ حامیم سجدہ بھی بولتے اس کو، سورہ فصیلت کو سورہ حامیم سجدہ بھی بولتے۔ عتبہ تو یہ سب بول دیا نا، بولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے جواب میں؟ سورہ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصیلت کی چند آیتیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک تلاوت فرمائیں اس کے سامنے، عتبہ کے سامنے، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا پورا کھڑا ہو گیا، پورے جو آیتیں تھے وہ سننے کے بعد، اور بدن کا ایک ایک بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا۔ وہ ہیبت کھا گیا، اچانک لرزہ طاری ہوا اس کے اوپر۔ یہ آیتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصیلت کی آیتیں یعنی حامیم سجدہ کی 1 سے 13 تک کی آیتیں جب پڑھے نا تو اس پہ لرزہ طاری ہوا اور وہ کانپنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ آپ خاموش ہو جائیں، مت پڑھیں اس کے آگے۔ واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، جب پڑھ رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، رکھ دے کے بولا کیا رشتہ داری کا واسطہ دے رہا ہوں، آگے مت پڑھو، نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ جیسے منہ پہ سے ہاتھ ہٹایا نا، ایک بات کرے بار بھاگ گیا، وہ رکا بھی نہیں وہاں پہ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول دیں گے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل میں دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا، اس کی پوری دنیا میں اس کی جو زندگی تھی۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ عتبہ بن ربیعہ جو تقریر کرتا تھا نا، اس کے الفاظ ایسے تھے کہ سامنے والے پہ اثر کرنا ہی کرنا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا کچھ نہیں چلا۔ سورہ فصیلت کی صرف 1 سے 13 تک آیتیں ہی سن لیا تھا وہ۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ نہ وہ جادو ہے، نہ شاعری ہے، نہ کچھ اور ہی چیز ہے وہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم سب قریشیوں کی ہی عزت بڑھے گی۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کچھ بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے۔ عتبہ بول رہا ہے دوسرے لوگوں کو جا کے، اگر وہ کامیاب ہو گئے نا تو ہمارا ہی نام ہوتا قریشیوں کا، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ اگر یہ صحیح نہیں ہوئے نا تو عرب کے لوگ ہی ان کو ختم کر دیتے معاذ اللہ۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، وہ لوگ نہیں مانے، پھر دوسرے بار بھیجنے کی کوشش کرے، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ سیرت ابن ہشام جلد 15 صفحہ 114 پہ۔ ابو طالب کے پاس دوسرے قریبی وفد کی آمد۔ پہلی مرتبہ ابو طالب کی قریش کے ساتھ ہو گئی تھی نا گفتگو، اب دوسرے مرتبہ وفد بھیجے، وفد ایک نمائندہ بنا کے ہماری طرف سے تم جا کے بات کرو بولنے کے لیے۔ یہ بات پہلے ہی بتا دی جا چکی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور حمایت میں ہمیشہ بڑے مستعد رہتے تھے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین میں کسی دشواری کا سامنا نہیں تھا۔ یہ بات قریش کو بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ اس صورتحال کے باعث مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان کھچاؤ بڑھنے لگا۔ یہ لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے اور ان لوگوں کے درمیان کھچاؤ بڑھ رہا تھا، یہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ قربتیں عداوتوں میں اور محبتیں کدورتوں میں بدلنے لگی۔ بعض کفار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی جھگڑے پر بھی اتر آئے۔ اس صورتحال کے پیش نظر قریش نے آپس میں پھر مشورہ کیا، دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابھی عتبہ کو بھیجے تھے، کچھ نہیں ہوا، اب پھر سے یہ لوگ قریش کے لوگ میٹنگ جمائے اور بولے کہ ہمارے جو ابو طالب کے پاس ہماری جو رشتے میں محبتیں ہیں وہ نفرتوں میں کدورتوں میں بدل گئی، اس سے اچھا ہے کہ پھر ایک بار جا کے بات کرنے دو۔ تو پھر سے وہ لوگ گئے ابو طالب کے پاس بات کرنے کے لیے، یہ دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ تو کہتے ہیں ابو طالب اپنے حد تک اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کر چکے تھے خوش اسلوبی کے ساتھ، ابھی دوسری مرتبہ گئے اور کہا، اے ابو طالب، یقیناً آپ
ہم میں عمر رسیدہ ہیں، آپ سب، ہم سب میں آپ بڑے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، بڑے شرف و منزلت والے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے اسے ہمارے عقائد کی مخالفت سے نہیں روکا۔ اللہ کی قسم ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہمارے آبا و اجداد کو برا کہا جائے، ہمارے داناؤں کو بیوقوف ٹھہرایا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ آپ اسے روک لیں، بصورت دیگر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اس کے اور آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک گروہ ہلاک و ناکام ہو جائے۔ اب یہ لوگ جا کے پھر سے ایک مرتبہ تو بول دیے تھے، دوسری مرتبہ بھی آئے ابو طالب کے پاس، آ کے بولے کہ آپ ہم میں بڑے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، آپ شرف و منزلت والے بھی ہیں، ہم آپ سے پہلے بھی درخواست کرے تھے اپنے بھتیجے کو سمجھانے کے لیے، لیکن آپ نہیں سمجھائے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے آبا و اجداد کو برا بولیں، ہمارے معبودوں میں عیب نکالیں، ہمارے داناؤں کو بیوقوف ٹھہراتے، تو ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔ آپ ان کو روک لیں، یہ وارننگ ہے آپ کے لیے، یا پھر دوسری سچویشن میں آپ اور آپ کے بھتیجے ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ جنگ بھی اس طرح کی ہو کہ ان دونوں میں جب لڑیں گی تو ایک تو ہار جائے گا، ضرور ہلاک ہو جائے گا، ایک گروہ ہلاک و ناکام ہو جائے گا، یہاں تک ہم جنگ لڑیں گے۔ یہ قریش کے لوگ بول رہے ابو طالب کو۔ وہ اسی طرح کی دھمکی آمیز باتیں کرتے ہوئے واپس چلے گئے، دھمکیاں دے کے چلے گئے تھے وہ تو۔ ابو طالب کو اپنی قوم کی دشمنی گراں گزری، وہ تمام قریشیوں کی مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے پر کسی طور آمدہ نہ ہوئے۔ وہ لوگ دھمکیاں دے کے چلے گئے، انہوں بولے بھتیجے کو تو ان کے حوالے نہیں کرنے والا ہوں قریشیوں کے۔ بولے تھے نا یہ لوگ کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، یعنی تو آپ کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 45-46 سے، سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 265 اور 266 پہ۔ آگے دیکھیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں یہ، سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کے بھتیجے نے تو اب حد کر دی ہے، ہمیں ہماری ہی مجلسوں اور عبادت گاہوں میں تکلیف دینی شروع کر دی ہے، لہذا اسے روکیے۔ ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، اپنے بیٹے سے، علی رضی اللہ عنہ سے بڑے ہوتے ہیں لوگ، اے عقیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ عقیل رضی اللہ عنہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کو آپ کے چچا جان نے بلایا ہے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ چچا جان کے بلاوے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کے باوجود تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے پاس آئے، ابو طالب اور قوم ٹھہری ہوئی تھی، عقیل کو بھیجے تھے جا کے رسول اللہ کو بلا کے لاؤ، وہ جا کے بلا کے لائے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی تیز تھی، تو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے پاس آئے تو ابو طالب نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہاری قوم کے یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی مجلسوں اور عبادت گاہوں میں انہیں برا بھلا کہتے ہو، چنانچہ تم انہیں تکلیف دینے سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی اور فرمایا، کیا تم یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو بول رہے، وہ آپ سورج دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس سورج کا ایک شعلہ بھی لے آؤ تب بھی میں تمہیں دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ سورج کا ایک شعلہ بھی لے کے آیا تو میں نہیں چھوڑ سکتا اس چیز کو۔ امام ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قریش نے جب ابو طالب سے اپنی باتیں کر لی تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو تم نے قوم سے کہا، وہ بتلایا، لہذا مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو۔ جب قوم کے لوگ آئے آگے شکایتیں کرے تو بھتیجے تم اپنے آپ پہ اور مجھ پہ رحم کرو اور مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ ابو طالب بول رہے تھے ان کے الفاظ ہے یہ، تمہاری قوم تمہاری جن باتوں کو ناپسند کرتی ہے ان سے رک جاؤ، ان باتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان پھوٹ پڑتی ہے، جو درمیان آپ کے ہمارے درمیان، وہ لوگوں کے درمیان قریش کے پھوٹ پڑتی ہے، ان سے باتوں سے رک جاؤ۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمزوری، معذوری اور مجبوری بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان گزرا کہ شاید چچا جان نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ میرے لیے اپنی حمایت اور دفاع سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چچا کی یہ سارے مجبوریاں دیکھتے ہوئے،
میں ضعیف ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، تم اس پہ اتنا بہت مت ڈالو کہ تمہاری قوم کے لوگ آ کے میرے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بول رہے، چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تب بھی میں دعوت دین دینے سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس کی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ چچا آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، تب بھی میں نہیں چھوڑ سکتا اس چیز کو، یا تو یہ دین غالب ہو کے رہے گا، پوری دنیا پہ آ جائے گا، یا پھر اسی کی راہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ جب چچا مجبوری اور معذوری بتا رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چل دیے۔ جناب ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تو آپ کو آواز دے کر واپس بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اے بھتیجے جاؤ، جو جی میں آئے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ چچا اپنی معذوری مجبوری بتا رہے کہ میری وجہ سے قبیلے میں دشمنی ہو رہی، تو انہوں نے بول دیا کہ چچا آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں دعوت دین دینا نہیں چھوڑوں گا، لیکن شاید آپ میرا ساتھ چھوڑ دینا چاہ رہے۔ جب یہ بولے نا ساتھ چھوڑ دینا چاہ رہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو چچا واپس بلا کے بولے کہ میں تمہارا ساتھ کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، نہ ہی ان لوگوں کے حوالے کرنے والا ہوں، آپ جو کرنا ہے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے ابو جہل کا حربہ، یہ لوگ کیا کرتے تھے، کوئی تو بھی آتا تھا نا باہر سے، ابو جہل اور کچھ ساتھیاں مل کے اس کو رستے میں روک لیتے تھے، رک کے بولتے تھے ادھر نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں سننا ہے، جو بھی بولنا ہے ہم ان کے باتوں میں گئے تو پھنس جاتے، جادو ہے ان کے باتوں میں۔ لوگوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی غرض سے آتے تو راستے میں ابو جہل اور دیگر سرداران قریش ان سے ملتے اور کہتے، کوئی راستے میں ہوتا تو ان کو ملتے اور بولتے جو بھی شخص ہے، اب ان کو کیا بولتے تھے، وہ جو شخص ہے کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور زنا کو حرام کہتا ہے، اور عرب کی روایات ہیں، یہ تو عرب کی روایتیں ان کو حرام کیسا قرار دے سکتے، انہیں بھی حرام قرار دیتا ہے، اور جو بھی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں کو بھی حرام قرار دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگ پلٹ جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، تم جو بھی گناہ کرتے نا ان کا بوجھ ہم اٹھا لیتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنا۔ یا ابو جہل اور سرداران مکہ راستے میں بیٹھتے تھے، کوئی بھی لوگ آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنے تو ان کو بولتے تھے مت ملو ان سے، وہ تو مکے کے عرب کی جو روایت ہے ان کو بھی غلط بتاتے، شراب کو غلط بتاتے، ایسے ساری چیزیں تھے۔ ان کے اس طرز عمل پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 13، اس وقت نازل ہوا یہ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ البتہ یہ اب تو کیا بولتے تھے، تم لوگ جو گناہ کرنا ہے کرو، اس کا بوجھ ہم اٹھاتے، یہ لوگ بوجھ اٹھاتے ابو جہل اور سردار مکہ، رسول اللہ سے ملنا نہیں، لیکن البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، ان کا خود کا بوجھ نہیں، یہ دوسروں کے بوجھ ڈھو سکتے، اور جو کچھ افطرا پر درازیاں کر رہے ہیں ان سب کی باپت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ یہ پوری حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث 3772 37722۔ سودے بازی کی پیشکش، جب ان لوگوں سے ستانا، مارنا، ڈرانا، دھمکی دینا سب ہو چکا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی کام کر رہے سے کچھ نہیں ہو رہا نا، تو سودے بازی کا کام کریں گے ان سے۔ سودا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے پیشکش رکھے ایک سودے کی، ایک کام کریں گے، ایک سال تم ہمارے لات عزا منات جو بت ہے اس کو پوجو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، یہ سودا، ایک سال تم ہمارا کرو، ایک سال ہم تمہارا کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے، دیکھیں گے میرا رب کیا فرماتا ہے اس بارے میں، ان کو بولو، ایک سال عبادت دور کی بات ہے، لمحے بھر کے لیے نہیں چھوڑ دوں، رب کی عبادت لمحے بھر کے لیے نہیں چھوڑی جا سکتی، نہ دعوت دین کا کام چھوڑا جا سکتا، ایک سال کا ٹائم مانگتے یہ لوگ۔ سودے بازی کی پیشکش، مشرکین مکہ نے پہلے ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے دستبردار کرنے کی کوشش کی، اس میں ناکامی، انہوں نے پھر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کی نہایت پرکشش ترغیبات دینی شروع کر دی، لیکن وہ ان تمام انفرادی اور اجتماعی کوششوں میں بری طرح ناکام اور نامراد رہے۔
مسلمانوں کی ثابت قدمی اور پہاڑوں جیسے مضبوط ارادوں کے آگے مشرکین کی ساری امیدیں دم توڑ گئی، کچھ نہیں چل سکا ان کا۔ قریش افہام و تفہیم سے اسلام کی تحریک ختم کرانے میں ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے سودے بازی شروع کر دی۔ اب یہ لوگ اسلام اور جاہلیت کو ملا جلا کر ایک مشترکہ درمیانی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب وہ تو ساری چیزیں ان سے ہوئی نہیں، لہذا اسلام کو اور اپنی جاہلیت کو ایک جگہ ملا کے ایک سال تم کرو ایک سال ہم کرتے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہو جائیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، ارشاد دیکھیے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑھیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، آپ نرم پڑھیں تو وہ بھی لوگ نرم پڑیں گے۔ یہ ہے سورہ قلم، سورہ نمبر 68 آیت نمبر 9۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ اکابر قریش اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد، آؤ جسے آپ پوجتے ہیں اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں آپ بھی اس کی پوجا کریں، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک کامن ہو جائیں گے۔ مشترک، اگر تمہارا معبود ہمارے معبودوں سے بہتر ہے تو ہم اس کی نوازشات کے حقدار ٹھہریں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر نکلا تو تم اس کی نوازشات کے مستحق ٹھہرو گے۔ اب ہم لوگ ایک سال تم ہمارے، ابھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے نا بیت اللہ کا، اس وقت بولے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہم بھی اس کی عبادت کرتے، لیکن ہم جس کی عبادت کرتے تم بھی اس کی عبادت کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ سنتے رہے ان کی باتیں۔ اس طرح کچھ باتیں تم چھوڑ دو، کچھ باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ میں ہمارے میں ایک مشترک کامن چیز ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، معاذ اللہ، جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، میں اپنے رب کی طرف سے صحیح رہنمائی کا منتظر ہوں، میں انتظار کرتا ہوں میرا رب کیا بولتا ہے اس بارے میں۔ اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی۔ سورہ کافرون کا پس منظر یہ ہے، جب یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے نا، یہ سورہ کافرون ہونا چاہیے اس جگہ پہ، آیت 1 سے 6 تک اس وقت نازل ہوئی۔ آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہذا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ سورہ کافرون کی آیت ہیں۔ یہ ہے تفسیر ابن ابی حاتم سورہ کافرون، سورہ نمبر 109 آیت 1 سے 6 تک، یا پھر سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 362 پہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال دینے کی پیشکش کی کہ وہ مکہ کے امیر ترین بن جائیں، اور جس عورت سے آپ چاہیں آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو کہنے لگے، اے محمد، ہم آپ کو یہ سب کچھ دیتے ہیں اگر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں، انہیں گالیاں نہ دیں۔ اگر آپ یہ بات ناپسند کرتے ہیں تو ہم آپ پر ایک ضروری بات لازم کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزا کی بندگی کریں، اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں میرا رب مجھے کیا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے وحی آ گئی، کوسی وحی؟ قل یا ایھا الکافرون، آخر سورت تک، مطلب پورا 6 آیتیں پورے۔ نیز یہ آیت بھی نازل ہوئی اس وقت، سورہ زمر کی آیت نمبر 66 بھی نازل ہوئی اس وقت میں، 64 سے 66 تک 2 آیتیں بھی اس وقت ہی نازل ہوئی سورہ کافرون کے ساتھ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 سے 66، 64 کے بعد ادھر ڈاٹ ڈاٹ ڈالا ہوا ہوں میں۔ یعنی کہہ دیں، اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پرستش کرنے لگوں؟ بلکہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے سورہ زمر کے۔ یہ ہے معجم الصغیر للطبرانی، امام طبرانی کی کتاب ہے، معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر، ان کی ہے نا تینوں، کتاب التفسیر و فضائل القرآن، حدیث
1115. सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरैश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, आप हमारे लिए दुआ करें कि सफा पहाड़ हमारे लिए सोना बन जाए, तब तब हम आप पर ईमान लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम वाकई ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। फौरन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उस जगह पे नाजिल हो गए, हाजिर बारगाह हो गए और अर्ज की, अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है और इरशाद फरमाता है, सलाम इरशाद फरमाता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाया, अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम कोहे सफा सोने का बना देते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद किसी ने इनकार किया तो फिर इनको ऐसा अजाब दूंगा जो सारी कायनात में कभी भी किसी को नहीं दिया होगा। बनाने को तो सोने का बना देता हूँ, इनकी जो भी है, लेकिन इनकी ऐसी हो जाती है हालत, अजाब ऐसा होता जो आज तक तारीख में किसी को अजाब नहीं दिया गया। अगर ये अब एग्री है तो अब बोलो इनको। और अगर आप चाहें तो मैं इनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे खोल देता हूँ, लेकिन अगर आप चाह रहे इनको तौबा करने के लिए, दो है आपके पास कंडीशन, या तो सोने का पहाड़ भी बन सकता या तौबा करके रहमत के दरवाजे के लिए भी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तौबा और रहमत के दरवाजे के लिए दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है या अल्लाह, इनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे खोल दे। अल मुस्तदरिक अला अस्सहीहैन, किताब तौबा, हदीस 7601, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, हदीस नंबर 3223, 3223। ये लोग इस तरह से कंडीशंस अपने सामने रखा करते थे। अब इसमें से कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई?